بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 49 کا ترجمہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. And the record of deed will be laid open, and you will see the wicked in fear of what is written in it. They will cry, "Woe to us! What kind of record is this that does not leave any sin, small or large, unlisted?" They will find whatever they did present before them, and your Lord will never wrong anyone. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح کریں گے۔ وَأُوذِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى مجرمین، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے۔ مشفقین، کہ افسوس کر رہے ہوں گے، مما فیہ، جو اس کتاب میں ہے اس پر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، کہ یہ کیسا کتاب ہے، لا یغادر، کہ اس نے نہیں چھوڑا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹی گناہ اور نہ بڑی گناہ، الا احصاها، بلکہ سب کچھ اس میں لکھا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا حاضراً، وہ عمل جو انہوں نے پچھلی زندگی میں کیا ہوگا، حاضر۔ وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ، اور آپ کا رب کسی پر، احدا، وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ احدا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور کتاب رکھ دی جائے گی تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ افسوس کر رہے ہوں گے جو اس کتاب میں لکھا گیا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے، ہائے افسوس ہم پر، یہ کیسا کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی اور نہ بڑی گناہ کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ سب کچھ اس میں لکھا گیا ہے۔ اور وہ پائیں گے وہ سارے اعمال جو انہوں نے پچھلی زندگی میں کیے ہوں گے، حاضر اس کتاب میں، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ہو گئی اس کا ترجمہ۔ اب یہ قیامت کی دن کی بات ہو رہی ہے اور اعمال نامے کی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنا کتاب، ہر ایک انسان اپنا کتاب حاصل کرے گا رب کی طرف سے، اور وہ کتاب ان کے اعمال کا کتاب ہوگا۔ انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہوں گے، چاہے چھوٹے ہو، بڑے ہو، اچھے ہو، برے ہو، ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہوگی۔ تو پھر یہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے کتاب ہے، ہم نے تو بعض چیزیں ایسی کی ہے کہ وہ ریکارڈ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہوگی۔ ساری چیزیں انہوں نے جو باتیں کی ہے، جو حرکتیں کی ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے، ہر لحظے کا، ہر ٹائم کا، ہر جگہ کا، وہ سارا موجود ہوگا اس کتاب میں جو ان کو دیا جائے گا، اعمال نامہ۔
تو جو مجرمین ہیں پھر وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بہت ہی برا ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھی، موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ نیکوکار ہوں گے وہ خوش ہوں گے، کیونکہ ان کی ساری نیکیاں اور سارے ریوارڈ کے ذرائع اس کتاب میں موجود ہوں گے۔ تو اصل میں یہاں اگر ہم ایک بات جو کہ انفارمیشن بلیک ہول تھیوری کے ساتھ ایک بات آ گئی ہے کہ when something fall in the black hole it lasts forever، لیکن پھر بعد میں اس پہ یہ ریسرچ آ گئی ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوا، انفارمیشن نیور لاس، انفارمیشن کبھی بھی لاس نہیں ہوتا، جب بلیک ہول میں گیا بھی تو وہ سٹور ہے، بلیک ہول اس کو سٹور کرے گا، وہ سارا انفارمیشن لفظ بائی لفظ موجود ہوگا۔ اور پھر سسکن کا ایک ریسرچ ہے، یہ ایک یورپین ریسرچر ہیں، وہ کہہ رہا ہے، انہوں نے ہولوگرافک پرنسپل کے نام سے ریسرچ شائع کیا ہے کہ جو کچھ بلیک ہول میں گر جائے تو اس کی جو انفارمیشن ہے وہ بلیک ہول کے ہورائزن پہ ریٹن ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو تھوڑا سا ایسے سمجھیں گے کہ تصویر ہے، تصویر اصل میں 3D کا تصویر ہوتا ہے، تصویر ایکچولی 3D کا تصویر 3 ڈائمینشنل اسپیس کی تصویر ہوتی ہے، لیکن جب وہ تصویر بن جاتی ہے تو اصل میں وہ امبیڈڈ ہوتی ہے 2 ڈائمینشن میں، وہ ایک سرفس سا ہوتا ہے، تصویر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس میں وہ تصویر ساری نظر آ رہی ہوتی ہے 3 ڈائمینشن والی۔ تو یہ پرنسپل ہے سسکن کا کہ بلیک ہول میں جو کچھ بھی گر جاتا ہے اس کا امیج بن جاتا ہے بلیک ہول کے ہورائزن پہ، اور وہ کبھی بھی لاس نہیں ہوتا، وہ بلیک ہول میں رہتا ہے اور پورا انفارمیشن فار ایور رہتا ہے، کوئی بھی چیز لاز نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اس آیت کا ڈیپلی مطالعہ کریں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہیں بھی نہیں جا رہا، وہ مطلب یہ ہے وہ لکھا جاتا ہے، ہمارا ایک ایک ایکشن، ایک ایک سیکنڈ کا اور ایک ایک لہجے کا وہ لکھا جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، وہ کنزرو ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہم ادھر کر رہے ہیں وہ آخرت میں ہمیں ہماری ساری زندگی کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ سارے کتاب میں ہوگا، اور وہ ہمیں دیا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ کام کیے ہیں، اس کو یہاں ہم اعمال نامہ بولتے ہیں، وہ ملے گا۔ تو کوئی بھی چیز، ایک تو ہولوگرافک پرنسپل تو اصل میں بلیک ہول سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یونیورس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی ایکشن ہے وہ سارا ریکارڈڈ ہے، وہ کہیں جا نہیں رہا، اس کا ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اس کا ایک فائل بن رہا ہوتا ہے، اور انفارمیشن کبھی بھی لاز نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، اور اس مطلب یہ ہے، یہ جو صغیرتن ولا کبیرتن کی چھوٹی بڑی جو کچھ بھی ہے وہ سارا چیز اس میں لکھا گیا ہے۔ تو موت کے بعد ہم پھر
اٹھیں گے اور ہمیں ایک اعمال نامہ دیا جائے گا، اور اس اعمال نامے میں وہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی غائب ہونے کے چانسز بالکل زیرو ہے، لیس دین زیرو ہے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی، اور آپ کے سامنے وہ سارا فلم جو آپ نے زندگی میں کیا ہے، وہ فلم، وہ مووی سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں گے۔ اوکے، تھینک یو۔